السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی بات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اس نے اس بچے یعنی حضرت موسیٰ کو پیدا کرنے کا تہیہ کر لیا تھا، جس سے فرعون کانپتا پھرتا تھا اور جس کی وجہ سے اس نے بے دردی سے بے شمار کلیوں کو ان کے کھلنے سے پہلے ہی قتل کروا دیا۔ اور قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ اس عظیم ذات نے اس بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں کروائی، اور ان کی غذا کی ذمہ داری بھی اسی کے سر پر تھی۔ فرعون کی قوم نے فرعون کو بنی اسرائیل کے افراد کے کام پر جانے کی شکایت کی کہ بنی اسرائیل کے لڑکے کنٹینیوسلی قتل ہوتے جا رہے ہیں اور ان کے بڑے لوگ بھی آگے چل کر فنا ہو جائیں گے، تو جو انتہائی گھٹیا اور ذلیل کام ان سے لیا جا رہا ہے وہ پھر خود ان کو ہی کرنا پڑے گا۔ تو پھر فرعون نے دوسرا حکم جاری کیا کہ پیدا ہونے والے لڑکوں کو 1 سال تو مارا جائے اور اگلے سال چھوڑ دیا جائے۔ حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون خلاصی اور چھٹکارے کے سال میں پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام عین قتل والے سال پیدا ہوئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں سخت تنگ دل اور پریشان تھی، کیونکہ امید کے زمانے میں تو آپ نے حتی الوسیع اس چیز کو خوب چھپایا تھا، اور اللہ کے فضل سے ویسے آپ پر حمل کی علامتیں زیادہ ظاہر نہیں ہوئی تھی، لیکن پیدائش کے بعد اب تو معاملہ روز روشن کی طرح واضح تھا۔ اب کس طرح اپنے لال کو چھپاتی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اس فکر و غم میں تھیں کہ اپنے بیٹے کو فرعون کے لوگوں سے کیسے بچائیں، کہ اللہ کی طرف سے ان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ ایک صندوق بنا کر اپنے بچے کو اس میں رکھ دیں، اور صندوق کو کسی رسی سے باندھ کر رکھیں، اور آپ کا گھر دریا کے کنارے پر تھا۔ آپ اس بچے کو صندوق میں رکھیں اور دودھ پلاتی رہیں۔ جب کسی کے آنے کا خوف ہو تو صندوق کو دریا میں بہا دیں اور رسی کا سرا اپنے پاس کہیں باندھ کر رکھیں۔ جب لوگ چلے جائیں تو پھر واپس کھینچ لیں۔ تو آپ ایسا ہی کرتی رہی۔ حضرت موسیٰ کو یہ وحی بطور الہام اور ارشاد کی تھی، نہ کہ عام رسولوں کی وحی کی طرح۔ تو ایک بار روٹین کی طرح کوئی آیا اور آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس دن وہ صندوق کی رسی اپنے پاس باندھنا بھول گئی اور صندوق کی رسی سمیت بہتا چلا گیا۔ دریا کے کنارے فرعون کا محل تھا۔ صندوق وہاں سے گزرا تو فرعون کی لونیوں نے اس صندوق کو بند حالت میں اٹھا لیا۔ کھولنے کی ہمت نہ ہوئی تو فرعون کی بیوی کے سامنے رکھ دیا، جس کا نام آسیہ تھا۔ جب آسیہ نے صندوق کا ڈھکن کھولا اور اوپر سے کپڑا ہٹایا تو چاند چہرے والا ایک انتہائی خوبصورت بچہ دیکھ کر اس کی محبت ان کے دل میں فوراً پیدا ہو گئی۔ پھر فرعون کو پتہ چلا تو اس نے اس بچے کو ذبح کرنے کا حکم جاری کیا۔ پھر آسیہ نے اس بچے کے لیے فرعون سے التجا کی اور کہا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تیری بھی۔ فرعون نے جواب دیا، یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میرے لیے نہیں ہے، مطلب مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بد کلامی اس کو مار گئی۔ روایت ہے کہ اگر فرعون کہہ دیتا کہ یہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے تو وہ ہدایت سے بہرہ مند ہو جاتا۔ اس کے اپوزٹ آسیہ نے فرمایا، قریب ہے کہ یہ بچہ ہمیں نفع دے یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں، اور یوں ہی ہوا کہ پھر یہ دونوں کا لے پالک بیٹا بن گیا۔ دوسری طرف موسیٰ کی ماں بچے کی جدائی سے بے چین تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر پہنچ گئے تو انہی لوگوں نے ان کی غذا اور پرورش کا ارادہ کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی اور عورت کے دودھ کو قبول نہیں کیا اور نہ ہی کوئی غذا کھائی، حتیٰ کہ فرعون کے گھر والے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اتنا پریشان ہوئے کہ دائیوں کے ساتھ ان کو شہر اور بازار وغیرہ میں عورتوں کے پاس بھیجا کہ شاید کسی عورت کا دودھ ان کو موافق آ جائے اور یہ اس کو پسند کر لیں۔ الغرض لوگ اس بچے کے دودھ کے متعلق پریشان تھے اور سب اس پر جھکے پڑے تھے کہ اچانک بہن نے بھائی کو دیکھ لیا، اور بہن نے حقیقت کو پوشیدہ رکھتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ میں تم کو ایسے گھر والوں کی بتاؤں
جو تمہارے لیے اس کی کفالت کر سکتے ہیں اور اس کی پرورش میں تمہارے خیر خواہ ہوں۔ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور اس کے ساتھ بچے کو لے گئے۔ وہاں جا کر بچہ ماں کو دیا۔ ان کو کیا پتا تھا کہ یہی اس کی سگی ماں ہے، لہٰذا جب وہ دودھ پلانے لگی تو بچے نے خوب جی بھر کے دودھ پیا۔ سب لوگ جو پریشان تھے خوش ہو گئے۔ آسیہ نے اس عورت مطلب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اپنے پاس رہ کر موسیٰ کو دودھ پلانے کی آفر دی، جو انہوں نے اپنے باقی بچوں کی وجہ سے منع کر دی۔ تو آسیہ نے بچے کو ماں کے ساتھ بھیج دیا اور ان کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا اور دوسرا سامان تحفہ وغیرہ بھی ساتھ لیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دونوں جگروں کو دوبارہ ملا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن میں ہوا یہ تھا کہ آپ نے بچپن میں فرعون کی داڑھی پکڑی تھی، تو فرعون غصے میں آپ کے قتل پر تل گیا تھا۔ تب آسیہ نے کہا، یہ تو بچہ ہے، اس نے جان کر ایسا نہیں کیا، بے شک آپ اس کے سامنے کھجور اور انگارہ رکھ کر آزما لیں۔ تو فرعون نے موسیٰ کی عقل کا اندازہ کرنے کے لیے یہ کیا، لہٰذا کھجور کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے تو فرشتے نے آپ کا ہاتھ انگارے کی طرف پھیر دیا۔ انگارے کو موسیٰ نے زبان پر رکھ لیا، جس کی وجہ سے آپ کو زبان میں ہلکا پن ہو گیا۔ تو خدا سے ہم کلامی کے وقت آپ نے اس کی حد تک دور ہونے کی دعا کی کہ لوگ بات سمجھ سکیں اور بالکل ختم ہونے کی دعا نہ فرمائے۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ کی زبان میں پھر کچھ لکنت باقی رہ گئی تھی، اور اسی وجہ سے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عیب لگایا تھا، کہا تھا کہ اور وہ بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو یہ کیسے رسول ہوگا۔ تو اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کے دوران اپنے بھائی ہارون کو رسول بنا کر ان کے ساتھ بھیجنے کی سفارش کی، جو کہ فوراً قبول ہو گئی۔ آپ کے بچپن کے قصے کے بعد اب اللہ تعالیٰ آپ کی جوانی اور طاقت کا ذکر فرما رہے ہیں، اور آپ کا یہ زمانہ اخلاق اور خلق کے کمپلیٹ ہونے کا تھا، اور اکثر قول کے مطابق یہ زمانہ آپ کی 40 سال کی ایج کا تھا، اور اس وقت اللہ نے آپ کو اپنے وعدے کے مطابق نبوت و رسالت سے نوازا۔ ایک بار حضرت موسیٰ شہر میں داخل ہوئے، صبح صادق کا وقت تھا، شہر والے غفلت میں تھے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مار کر ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک آدمی موسیٰ کے گروپ سے تھا، مینس کے بنی اسرائیل کا، اور دوسرا فرعون کے گروپ سے تھا۔ جو شخص موسیٰ کے گروپ سے تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے ہیلپ مانگی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ایجپٹ میں فرعون کے لے پالک بیٹے کی حیثیت سے فیمس تھے، اور اس وجہ سے ان کا رعب تھا، اور موسیٰ کو دودھ پلانے کی وجہ سے بنی اسرائیل مرتبے اور عزت والے ہو گئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس آدمی کی مدد کو پہنچے، اس دوسرے آدمی کو مکہ مارا تو وہ مر گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قتل کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ حضرت موسیٰ نے فوراً کہا کہ یہ شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے ہوا ہے، بے شک وہ کھلا گمراہ کرنے والا ہے۔ اگلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ حالت میں دوبارہ شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہی کل والا آدمی ایک اور فرعونی سے لڑ رہا ہے اور آپ سے مدد مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جھڑکا کہ تو گمراہ شخص ہے اور لڑائی ختم کرانے آگے بڑھے۔ تو وہ آدمی ڈر گیا اور کہا کہ کل جس طرح آپ نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا، آپ آج مجھے بھی مار دیں گے۔ اس بیوقوف نے حضرت موسیٰ کے راز کو فاش کر دیا اور جو کہنا تھا کہہ دیا۔ فرعون کو خبر پہنچ گئی کہ فرعون کے گروپ کے آدمی کا قتل موسیٰ نے کیا ہے، لہٰذا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو ہتھکڑیاں لگانے کے لیے آدمی بھیج دیے، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک خیر خواہ بھاگا ہوا آیا اور ان کو بتا دیا کہ آپ کو پکڑنے کے لیے فرعون کے آدمی آ رہے ہیں کہ آپ کو قتل کریں، لیکن جلدی سے مصر سے نکل جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ حالت میں نکلے، ان کو کسی راستے کا بھی علم نہ تھا کہ کہاں جائیں گے، بس جو راستہ آگے پڑا چل پڑے۔ مصر سے نکل کر موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے ہوئے مدین میں داخل ہو گئے۔ جب مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگ جمع ہیں اور اپنے جانوروں کو کنویں سے پانی پلا رہے ہیں، اور ان کے ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کے ساتھ کھڑی ہیں۔ وہیں سے پانی پینے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سایہ دار کیکر کے نیچے بیٹھ گئے۔ آپ مصر سے مدین پہنچے تھے، اب تک اپنے درخت کے پتوں اور سبزی کے سوا کچھ نہ کھایا تھا۔
اور دشوار راستے کی وجہ سے آپ کے جوتے بھی کہیں گر گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت اللہ کی مخلوق میں اللہ کے سب سے خالص اور قریبی دوست تھے، لیکن آپ کا شکم مبارک بھوک کی وجہ سے پشت سے مل گیا تھا اور کھجور کے ایک ٹکڑے تک کے آپ محتاج تھے۔ آپ نے جو دعا کی وہ ان دونوں لڑکیوں نے سن لی تھی۔ روایت ہے کہ وہ دونوں لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، اور وہ پانی پہ جو لوگ تھے وہ بھی انہی کی قوم کے لوگ تھے۔ لڑکیوں نے اپنے باپ کو حضرت موسیٰ کی حالت اور پورا قصہ سنایا تو انہوں نے موسیٰ کو بلانے کا کہا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے موسیٰ کو تسلی دی کہ آپ بے فکر رہیں، آپ ظالموں کے چنگل سے نجات پا چکے ہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک لڑکی نے اپنے والد سے التجا کی کہ ابا جان آپ ان کو کام پر رکھ لیجیے تاکہ یہ آپ کی بکریاں چرائیں۔ پھر لڑکی نے حضرت موسیٰ کی تعریف بھی ان الفاظ میں کی کہ آپ طاقتور اور امانت دار ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے کہنے پر موسیٰ کو فرمایا، میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ آپ کی شادی کر دوں، مگر اس شرط پہ کہ آپ 8 سال میری اجرت کر دیں گے، اور اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا، اور میں آپ پر مشقت ڈالنا نہیں چاہتا۔ انشاءاللہ آپ مجھ کو صابرین میں سے پائیں گے۔ تو روایت ہے کہ حضرت موسیٰ نے 10 سال تک کی مدت حضرت شعیب علیہ السلام کی نوکری کی اور ان کی چھوٹی بیٹی سے شادی کی۔ حضرت موسیٰ کو مدین میں 10 سال گزارنے کے بعد مصر میں اپنے گھر والے یاد آ گئے تھے اور آپ ان کی زیارت کے مشتاق تھے، تو اسی لیے اپنے اہل خانہ مطلب کہ بیوی اور بکریاں، ان کے بچے مینز آپ کی ملکیت میں جو بھی نسل بڑھی تھی سب کو لے کر چلے، اور آپ خفیہ طور پر مصر جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ راستے میں سفر کے دوران ایک مرتبہ انتہائی تاریک اور ٹھنڈی رات نے ان کو آ لیا، جس کی وجہ سے آپ حضرات راستہ بھٹک گئے۔ پھر چکماک کے پتھروں سے آگ جلانے کی بار بار کوشش کی، لیکن ٹھنڈ انتہائی سخت تھی جس کی وجہ سے آگ نہ جل سکی اور راستے کا کچھ پتہ نہ چلا۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام اسی پریشانی سے دوچار تھے کہ کوہ طور پر دور آگ دکھائی دی جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی دائیں طرف پر تھی۔ آپ نے آگ دیکھتے ہی اپنے اہل خانہ کو کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، مجھے آگ محسوس ہوئی ہے، شاید میں وہاں سے کچھ پتہ لے آؤں یا آگ کے انگارے لے آؤں تاکہ تم سیک سکو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس کو آگ سمجھا تھا، حقیقت میں وہ تو نور الہی تھا اور ہر ایک اس کو دیکھنے کی اہلیت بھی نہیں رکھتا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب وہ اس کے پاس آئے تو ان کو مبارک جگہ میں وادی کی دائیں طرف ایک درخت سے آواز دی گئی، اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، تمام جہانوں کا پروردگار۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ مصر پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو لے کر فرعون کے دربار کی طرف روانہ ہوئے۔ فرعون کے دربار میں پہنچ کر اس کو خدا کا پیغام پہنچایا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر اور اپنی قید سے، ظلم و ستم اور قبضے سے بنی اسرائیل کی قیدیوں کو چھوڑ دے تاکہ وہ جہاں چاہیں جائیں اور اپنے پروردگار کی عبادت کریں۔ لیکن فرعون نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور سرکشی کی اور فساد پر برقرار رہا اور موسیٰ علیہ السلام کو ملامت کرنے لگا، کیا ہم نے بچپن میں تیری پرورش نہیں کی؟ کیا ہم نے تجھ پر احسان نہیں کیے؟ اور تم نے ایک اور کام کیا تھا جو تم سے ہوا، تو کیا ناشکرے ہو؟ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ جس فرعون سے فرار ہوئے تھے تو رسول بھی اس ہی کی طرف بنا کر بھیجے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ قتل مجھ سے اچانک ہو گیا تھا اور اس وقت میں بہکنے والوں میں سے تھا، مطلب وہ واقعی مجھ پر وحی کے نزول سے پہلے ہوا تھا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام فرعون کی تربیت و پرورش کے احسان جتلانے کا جواب دے رہے ہیں کہ کیا یہی احسانات ہیں جو آپ نے مجھ پر کیے، اور ان کی ہی وجہ سے آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے۔ یعنی جن احسانات و انعامات کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بنی اسرائیل کی صرف فرد واحد پر تو کیے ہیں، جبکہ تم نے عظیم الشان قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا ہے، تو وہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ صرف بنی اسرائیل کے شخص سے واحد پر کیا کیے گئے احسانات یاد ہیں؟
فرعون کے لوگوں نے تمام شہروں اور ایریاز سے جادوگروں کو جمع کیا اور وہ انتہائی زیادہ تعداد میں تھے۔ مختلف قول کے مطابق وہ 80,000 تھے، کچھ کے مطابق 70,000 یا 30,000 یا پھر 19,000 تھے، کچھ کے حساب سے وہ 70 آدمی تھے، واللہ عالم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو خود بھی یہی چاہتے تھے کہ ایسا موقع پیش آئے کہ تمام لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں تو وہ اللہ کی نشانیوں کو سب کے سامنے روز روشن کی طرح واضح کر دیں۔ پھر جب لوگ جمع ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو نصیحت کی اور باطل سحر کے ساتھ ان کو مقابلے پر آنے سے منع کیا، کیونکہ اس طرح وہ اللہ کی نشانیوں اور اس کی دلائل کا مقابلہ کرتے، جو کہ خطرناک امر ہے۔ اور کچھ کہنے لگے کہ یہ پیغمبر کا کلام ہے اور یہ جادوگر نہیں ہے، کچھ نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، واللہ عالم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پس تم اپنے مکر کو جمع کر کے صف کی صورت میں آ جاؤ، اور بے شک آج تو جس نے غلبہ حاصل کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو جب دونوں طرف سے بالکل تیاری ہو گئی اور آمنا سامنا ہو گیا اور کہا گیا، اے موسیٰ یا تو تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہیں بلکہ تم ہی ڈالو۔ جب جادوگروں نے اپنی چیزیں ڈالی تو اچانک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں موسیٰ کے خیال میں ایسی نظر آنے لگی کہ وہ مدیان میں ادھر ادھر سانپ بن کر دوڑ رہی ہیں۔ موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا تو اللہ نے بھی اس گھڑی میں موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دلانے کے ساتھ وحی فرمائی کہ خوف نہ کر، بے شک تو ہی بلند رہے گا، اور جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اسے ڈال دے اور وہ ان کے کیے کو نگل جائے گی۔ بے شک جو انہوں نے کیا ہے محض جادوگری ہے، جہاں چلا جائے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں کے مقابلے میں کامیابی کا یقین دلایا تو حضرت موسیٰ نے یہ کہتے ہوئے اپنی لاٹھی ڈال دی کہ جو کچھ تم جادو لائے ہو بے شک اللہ اس کو باطل کر دے گا۔ اللہ فساد کرنے والوں کے عمل کو درست نہیں کرتا اور اللہ حق کو اپنی نشانیوں کے ساتھ ثابت کرتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو وہ عظیم شکل والا اژدہا بن گئے، کے پاؤں بھی تھے اور بڑی موٹی گردن اور بھیانک انتہائی چوڑی گھبرا دینے والی شکل تھی، جس کو دیکھ کر لوگ ادھر ادھر بھاگ پڑے، اور یہ اژدہا جادوگروں کی پھینکی ہوئی لاٹھیوں کو کھا گیا، اور سب لوگ انتہائی خوف زدہ اور دہشت زدہ ہو کر حیرت کے دریا میں ڈوب کر اس کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے، اور جادوگروں نے بھی اپنی ذلت کو دیکھ لیا تھا۔ تب ان کو دل کی گہرائیوں سے اپنے علم کے مطابق یقین ہو گیا کہ یہ نہ کہ کوئی جادو ہے، نہ خیال، نہ جھوٹ، بلکہ یہ ایسا حق ہے جس پر حق کے سوا کوئی قادر نہیں ہو سکتا۔ تمام جادوگر پروردگار کے حضور سجدہ ریز ہو گئے اور پکارا، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ یہ سن کر فرعون نے ان کو بہت دھمکیاں دی، ڈرایا کہ وہ ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دے گا، سولی پر چڑھا دے گا اور دیر پا عذاب دے گا۔ جادوگروں نے کہا کہ آپ کو جو حکم دینا ہے دیجیے، آپ صرف اس دنیاوی زندگی میں فیصلہ کر سکتے ہیں، ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے، بے شک خدا بہتر معاف کرنے والا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون نے ان اسلام قبول کرنے والے جادوگروں کو سولی اور عذاب سے دوچار کر دیا تھا۔ جب فرعونیوں کی قوم کے لوگ اپنی جہالت پر ڈٹے رہے اور کسی بھی طرح اللہ کو ماننے کو تیار نہ ہوئے بلکہ کفر اور ہٹ دھرمی میں پکے ہو گئے، تو گویا وہ درخت کی ایسی جڑ بن چکے تھے کہ جس کے اکھاڑنے کا وقت آن پہنچا تھا، اور ایسا خبیث پھل تھا کہ جس کے کاٹنے کا وقت قریب آ گیا تھا۔ نا امید ہو کر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرعون کے لیے بد دعا کی، جس طرح حضرت نوح نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی۔ حضرت ہارون نے اپنے بھائی کی دعا پر آمین کہا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اے اللہ، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیجئے، یہ جب تک عذاب نہ دیکھ لیں گے ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی ہے، سو ثابت قدم رہیے گا اور جاہلوں کے رستے پر نہ چلنا۔ پھر بنی اسرائیل کے لوگ بستی بنا کر ایک جگہ پر رہنے لگے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، تمام مسلمانوں کو لے کر راتوں رات نکل پڑو، پھر تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ بنی اسرائیل ایک رات اچانک فوراً ملک شام کا ارادہ کر کے نکل بیٹھے۔ فرعون کو ان کے جانے کا پتہ چلا تو وہ سخت پریشان اور غضبناک ہوا اور جلدی جلدی اپنے لشکروں کو اور قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور موسیٰ اور ان کی قوم کے پیچھے چل پڑا تاکہ ان کو نیست و نابود کر سکے۔
الغرض فرعون اپنے عظیم لشکر کے ساتھ بنی اسرائیل کو جا پہنچا اور وہ صبح صادق کا وقت تھا۔ بنی اسرائیل نے خوف زدہ ہو کر موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، ہم تو پکڑے گئے، کیونکہ ان کی ایک طرف تو فرعون کا عظیم لشکر تھا اور دوسری طرف سمندر راستہ روکے کھڑا تھا اور بائیں طرف بلند و بالا پہاڑ تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام اور یوشع بن نون تھے، اور فرعون کا مرد مومن تھا جس نے فرعون کے سامنے موسیٰ کی طرفداری کی تھی۔ پھر جب معاملہ پیچیدہ ہو گیا اور حالات سخت ہو گئے تو عظیم قدرت والے پروردگار نے اپنے ہم کلام حضرت موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ سمندر پر اپنا اژدہا ماریے۔ تو حضرت موسیٰ نے اسٹک سمندر پر ماری اور ایک قول کے مطابق ساتھ ساتھ یہ بھی کہا، اللہ کے حکم سے پھٹ جا، اور ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا گویا وہ ایک بڑا پہاڑ ہے، اور سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کیونکہ پانی ایسا صاف تھا کہ دوسری طرف کی چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ تو دریا کا پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا تھا اور اس عظیم قدرت کی وجہ سے رکا ہوا تھا، جس کی شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کو کن کہہ دے تو وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو انتہائی خوشی سے مبارکباد دے رہے تھے۔ پھر جب حضرت موسیٰ سمیت تمام افراد شروع سے آخر تک دریا سے پار ہو گئے اور بالکل دریا سے جدا ہو گئے، اس وقت فرعون کے لشکر کا پہلا حصہ ان راستوں میں داخل ہوا۔ تو حضرت موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دریا پر دوبارہ اپنا اژدہا مارے تاکہ وہ اپنی پرانی حالت میں واپس لوٹ آئے اور کافروں کو ان کی طرف کا راستہ نہ ملے۔ لیکن رب ذوالجلال نے حکم فرمایا کہ ایسا مت کرو، دریا کو اپنی اسی حالت پر چھوڑ دو۔ پھر فرعون دریا کے رستے بنی ہوئی حالت پر قریب آیا، قدرت کے عجیب کرشمے کا نظارہ کیا اور بہت حیران اور مرعوب ہوا۔ وہ بدبخت تو پہلے ہی مانتا تھا کہ موسیٰ کا رب سچا ہے، مگر ہٹ دھرما کی وجہ سے قبول نہ کرتا تھا۔ اب تو بات اور پختہ ہو گئی تھی کہ یہ سب کچھ کرنے والی ذات عرش کریمی کے پروردگار کی ذات ہے۔ یہ سوچ کر پیچھے ہٹ آیا اور آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی، اور اپنے لشکر کے سامنے سختی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سوچ کر کہا، دیکھو دریا کیسے میرے لیے رستہ نکال رہا ہے تاکہ میں اپنے بھگوڑے غلاموں کو اپنے قبضے میں دوبارہ لے آؤں۔ لیکن اصل میں وہ اپنی انٹرنل کنڈیشن کو اپنی قوم کے لوگوں سے چھپا رہا تھا کہ میں تو ان کے پیچھے اب جانا نہیں چاہتا۔ فرعون پریشانی کے عالم میں کبھی آگے بڑھتا، کبھی پیچھے ہٹ جاتا۔ اسی طرح کچھ دیر ہوتا رہا، قریب تھا کہ وہ پیچھے ہٹ آتا کہ قدرت کا عجیب کرشمہ پیش آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک جوان خوبصورت گھوڑی پر نمودار ہوئے اور وہ گھوڑی فرعون کے گھوڑے کے سامنے سے نکلتی ہوئی گزری۔ گھوڑا اس کو دیکھ کے فوراً لپکا اور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جبرائیل علیہ السلام نے گھوڑی کی رفتار تیز کی اور دریا کے بنے ہوئے رستے میں داخل ہو گئے۔ پیچھے سے خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون اپنے گھوڑے کو بھی نہ روک سکا، جو کہ اسی کے راستے میں داخل ہو گیا، اور اس کے پیچھے پیچھے اس کی قوم کے لوگ بھی دوڑتے ہوئے داخل ہو گئے۔ اور جب فرعون سے لے کر آخر تک ہر شخص دریا کے راستے میں گھس گیا، تب اللہ نے موسیٰ کو حکم فرمایا کہ اب اپنی لاٹھی دریا پر مارو۔ تو جیسے ہی موسیٰ نے اپنی لاٹھی دریا پر ماری، دریا غیر و غضب کی علامت بن گیا اور سب راستے پہلی حالت پر پانی بن گئے اور کوئی انسان نجات نہ پا سکا۔ جب وہاں سے وہ اپنی قوم کو لے کر ایک جگہ آ کر مکین ہو گئے تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی قوم کو حکم کریں کہ وہ پاکیزہ چیزیں کھائیں، پاکیزہ چیزیں حاصل کریں اور غسل کریں اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں اور تیسرے دن کے لیے تیار ہو جائیں، اور جب تیسرا دن آ جائے تو سب جبل سینا کے ارد گرد اکٹھے ہو جائیں، لیکن پہاڑ کے بالکل قریب کوئی نہ لگے، اور جو کوئی قریب ہوا وہ قتل کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ کوئی جانور بھی پہاڑ کے قریب نہ آئے، اگر آیا تو اس کا بھی وہی حشر ہوگا۔ پھر جب تیسرا دن آیا تو پہاڑ کو گہرے بادلوں نے ڈھانپ لیا اور اس کے بیچوں بیچ سے نور کے ستون ظاہر ہوئے اور وہ سایہ کرنے لگے، اور ان میں مختلف قسم کی آوازیں اور بجلی گرج اور شور پھونکے جانے کی سخت آواز آنا شروع ہو گئی، جس سے بنی اسرائیل سخت خوف زدہ ہو گئے اور اس جگہ سے پلٹ پڑے اور پہاڑ سے کچھ دور آ کر ٹھہر گئے۔ اسی وقت گہرے گھنے بادلوں نے پہاڑ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور پہاڑ خود بھی انتہائی سخت زلزلے کی زد میں آ گیا اور ہلنے لگا، اور موسیٰ پہاڑ پر تشریف فرما تھے اور اللہ عز و جل ان سے راز و نیاز فرما رہے تھے، اور اس سب کے بعد ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب ملا۔ دوستو،
یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اور آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔